بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو حمل کے ساتھ ہیں یا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ رمضان کے دوران کیا طرز عمل اختیار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس میں یہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ وہ خواتین جو حمل کے ساتھ ہیں یا جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اگر وہ یہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تو وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے فیتھ ہیں اور مذاہب ہیں جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور ہندو ہیں، ان کے ہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے اور ان کے ہاں بھی اس طرح کی اجازت موجود ہے۔ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی دو حمل ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے ہر حمل کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کیا وہ خاتون روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی۔ اس میں پہلی تو ان کی اپنی ذات ہے کہ وہ کیا اس روزے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اپنی صحت کو بہتر محسوس کرتی ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ڈاکٹر نے ان کو روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ ایک توازن کا معاملہ ہے، حمل کے دوران ماں کی صحت کے ساتھ اور بچے کی صحت کے درمیان، یعنی ان تینوں چیزوں کو ہم نے توازن کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ روزہ حمل کے دوران رکھا جائے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس بیسڈ اسٹڈیز یا پریکٹس تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ اسٹڈیز کی گئی ہیں جن میں سے ایک اسٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے یا کچھ خواتین جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کرتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں کیٹون باڈیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیٹون باڈیز اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہمارے جسم کو مزید خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور بھوکا رہے ہوئے کچھ وقت گزر جاتے ہیں، اور یہ کیٹون باڈیز جو ہیں وہ ہمارا لیور یا جگر بناتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیٹون باڈیز بچے کے اوپر کچھ منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ حمل کے 3 ٹرائیمسٹر ہوتے ہیں، پہلے 13 ہفتے اور 4 دن کو پہلا ٹرائیمسٹر کہا جاتا ہے، 26 ہفتے تک دوسرا ٹرائیمسٹر ہوتا ہے اور 40 ہفتے کے اوپر آ کر تیسرا ٹرائیمسٹر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا بھی تعلق اس سے ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کس ٹرائیمسٹر میں آ رہا ہے اور کیا خواتین اس میں متحمل ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں یا نہیں۔ اسی طرح ایک اور اسٹڈی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے سیکنڈ ٹرائیمسٹر کے دوران روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، یعنی حمل کے دوران ہونے والی ذیابیطس یا شوگر ہے، اس کے اندر کافی کمی آ گئی، اور اسی طرح جو ایکسیسو ویٹ گین ہے وہ بھی ان خواتین نے کم کیا۔ اس طرح سے ایک اور جتنی اسٹڈیز بھی اب تک ہوئی ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ روزے کی وجہ سے ابورشن یا وقت سے پہلے ڈیلیوری کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ حمل کے دوران حاملہ خاتون کو 300 اضافی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی حاملہ خواتین ہیں اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سحری اور افطاری بہت اچھی کریں تاکہ ان کو پراپر نیوٹریشن بھی مل سکے، اور یہ جو 300 اضافی کیلوریز ہیں وہ حاصل کر سکیں، لیکن ان کیلوریز کو ان کو چاہیے کہ وہ اچھی غذا کے ذریعے سے حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور بہت میٹھی چیزیں نہ لیں، اس کی بجائے پھل اور سبزیاں، گوشت اور انڈا، دودھ، دہی اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ روزے کے دوران اور حمل کے دوران سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے ہائیڈریشن، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے، اور اس کے لیے وہ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اگر وہ گرم علاقے میں ہیں تو کوشش کریں کہ اس سے بھی زیادہ پانی پئیں، یعنی افطاری سے لے کر سحری تک وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کریں۔ اور دوسرا اس کی طریقہ ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کا یہ ہے کہ جب وہ روزے کے ساتھ ہوں تو اس دوران کوئی بھی سٹرنس کام نہ کریں جس سے جسم ناتواں ہو جائے اور جسم کا پانی کم ہو جائے، چاہے وہ ورزش ہے، چاہے وہ گھر کا کام ہے یا وہ جاب کا کام ہے۔ کوشش کریں کہ وہ ایسے سارے کام افطاری کے بعد کریں، اس لیے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ماں کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشاب کی سوزش بھی حاملہ خواتین کو ہو سکتی ہے۔ اگلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کو حاملہ ماؤں کی نسبت زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو روزانہ تقریباً 450 سے 500 اضافی کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں۔
اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پانی زیادہ پئیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح ہائیڈریٹ رکھیں، اور اسی طرح سے روزے کے دوران وہ کوئی بھی انٹینسو ایکسرسائز یا کوئی بھی انٹینسو جاب نہ کریں تاکہ ان کے جسم کا جو پانی ہے وہ محفوظ رہے۔ اور جب وہ افطار کر لیں تو اس کے بعد جب بھی وہ بچے کو دودھ پلائیں تو وہ ایک اضافی گلاس پانی کا ہر دودھ پلانے سے پہلے ضرور پئیں۔ اسی طرح سحری اور افطاری وہ بہت اچھی کریں جو بہت نرشنگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس افطاری سے سحری کے دوران اپنے پینے والی چیزوں کا اور پانی کا ضرور خیال رکھیں۔ دودھ کی کوالٹی جو ہے وہ ماں کی خوراک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ماں خوراک کم لے گی تو اس کی وجہ سے دودھ میں منرلز اور وائٹامنس کی کمی ہو جائے گی، اور اس سے دودھ کی غذائیت متاثر ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ساری ضروری چیزیں اپنی سحری اور افطاری میں ضرور شامل کریں۔ اور اس کے ساتھ وہ ملک جہاں پر روزہ لمبا ہے اور گرم ہے تو وہاں پر اس بات کی اجازت تو بہرحال ہے کہ مائیں جو ہے وہ روزہ بعد میں رکھ سکتی ہیں جب وہ اپنا دودھ پلانا مکمل کر لیں، یا جب بچے کی ڈلیوری ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوشش کریں کہ وہ اپنے روزے مکمل کر لیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے پہلے 3 مہینے ہیں یا جس کو فرسٹ ٹرائمیسٹر کہا جاتا ہے، جس میں اور 100 میں سے 80 خواتین کو ان 3 مہینوں میں متلی یا قے کی شکایت ہوتی ہے۔ ایسی خواتین جن کو متلی یا قے زیادہ ہو رہی ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ متلی کی وجہ سے وہ کچھ کھا پی نہیں سکیں گی، اور قے کی وجہ سے ان کے جسم کا جو پانی ہے وہ بھی باہر آ جائے گا، تو اس صورت میں ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں مکمل کریں۔ اسی طرح جن خواتین کے بچہ کی گروتھ متاثر ہو رہی ہے، یعنی ان کے بچے کی گروتھ ان کے حمل کے مطابق نہیں بڑھ رہی، جس کو ہم IUGR یا FGR یا فیٹل گروتھ ریسٹرکشن کہتے ہیں، ان ماؤں کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اپنے روزے بعد میں مکمل کریں۔ اسی طرح جن ماؤں کے بچوں میں پانی کی کمی ہے پیٹ کے اندر، جس کو ہم اولیگو ہائیڈرامنیوس کہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اسی طرح جن ماؤں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا جن ماؤں کو یورین کی یا پیشاب کی سوزش ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ اس صورت میں یہ مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حمل کے ساتھ کوئی بھی ایسی بیماری جو روزے کی حالت میں زیادہ ہو سکتی ہو، تو ان ماؤں کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور وہ اپنے روزے کو بعد میں مکمل کریں۔ روزے کے دوران کچھ ٹیسٹ بعض اوقات کرانے ہوتے ہیں، اور کئی خواتین اس وجہ سے بھی روزہ رکھنے سے فکر مند ہوتی ہیں کہ اگر ہم روزے رکھیں گے اور ہماری اپوائنٹمنٹ ہے اور ہمیں ٹیسٹ کرانے پڑیں گے تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ضروری انجیکشن آپ کو لگوانا پڑتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ٹیسٹ کے لیے خون لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر آپ ڈرپ لگوا رہی ہیں یا طاقت کا انجیکشن لگوا رہی ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ افطار کے بعد ایسے انجیکشن یا ڈرپ لگوا لیں، جیسے کچھ خواتین کو خون کی کمی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ اس آئرن کے انجیکشن لگتی ہیں، تو وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ وہ افطار کے بعد اپنی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے انجیکشن جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو روزے کے حوالے سے تھیں اور حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے تھیں۔ اس سلسلے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو مجھے اس کا جواب دیتے ہوئے بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔